والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہر بڑی چھوٹی تعریف کا جو حقیقت میں حقدار، لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر درود و سلام پڑھنے کا اللہ نے خود حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں اس پورے دین پر پورا ہو کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے دوستو، آج مزدوروں کے دن کے نام پر عالمی چھٹی ہے۔ صدقے اس نبی پر کروڑوں درود و سلام اس پاک نبی پر، جس سے بڑا مزدوراں کو حقدار اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، جس نبی نے مزدوروں کے حق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، ہاتھ سے کما کے کھانے والا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ جس پاک نبی نے یوں فرمایا کہ ہڈ حرام بندہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا۔ کروڑوں درود و سلام اس پاک نبی پر، جنہوں نے مزدوری کرنے والے مزدور کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے کر ارشاد فرمایا لوگ میرے نام کو چومتے ہیں تو اس قابل ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو چوم لوں، کہ جو ہاتھ محنت اور مزدوری کرتا۔ پھر آجر سے کہا جو مزدور سے مزدوری لیتا، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو۔ اور کہیں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میرا حشر، میرا نشر، میری جنت، میری قیامت غریبوں اور مزدوروں کے ساتھ کرنا۔ اور کبھی یوں بھی ارشاد فرمایا
کہ مزدوری کرنے والے غریب اور فقیر 500 سال پیسے والے سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آجر و اجیر دونوں سے فرمایا، فیکٹری والا یوں سمجھے کہ اس مزدور کے صدقے اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اور مزدور یوں سمجھے کہ اس فیکٹری والے کے صدقے اللہ مجھے رزق دیتا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے تو دنیا کا کارخانہ چلے گا۔ آج دنیا مزدوروں کا عالمی دن منا رہی ہے۔ 1 مئی کو ہمیشہ ساری دنیا میں مزدوروں کے دن کے نام پر چھٹی کی جاتی ہے۔ کروڑوں درود و سلام اس پاک نبی پر، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مزدوری کو پسند فرمایا اور مزدور کو پسند فرمایا۔ خود بھی مزدوری پر کبھی کسی کے اونٹ چرائے اور کبھی کسی کی بکریاں چرائیں، بلکہ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے مزدوری پہ بکریاں نہ چرائیں، جس نے مزدوری پہ اونٹ نہ چرائیں۔ مزدور نبیوں کو بنا کر، رسولوں سے مزدوری کروا کر، اللہ پاک نے مزدوروں سے اپنی محبت کا اعلان فرمایا۔ اللہ ہمیں حق حلال کی، محنت مزدوری کی توفیق دے، ہڈ حرامی سے اللہ بچائے۔ دعا کیا کریں جب تک ہاتھ پاؤں چلتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کرے، اللہ بھائیوں کا بھی محتاج نہ کرے۔ جب تک چل سکتے ہو محنت کرتے رہو، محنت میں اللہ نے عظمت رکھی ہے، اور محنت کرنے والا اللہ کو محبوب اور پسند ہوتا۔ میرے دوستو، اسلام قبول کرنے والے مرد اور اسلام قبول کرنے والی عورتیں، ایمان کو قبول کرنے والے مرد اور ایمان کو قبول کرنے والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بخشش کو، اجر کو، انعامات کو، جنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار کر کے رکھا۔ یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور جس کا کتنے دنوں سے میں آپ حضرات کے سامنے تفسیر اور تفصیل کو ذکر کر رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ کا سبق آپ کو یاد ہوگا، تعجب خیز باتیں، دوسرے لفظوں میں حیرانگی کی باتیں، تیسرے لفظوں میں سوچ اور فکر کی باتیں۔ بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، حیرانگی ہے اس بندے پر، تعجب ہے اس بندے پر، ایمان والے پر، اسلام والے پر، کہ جو موت پر یقین بھی رکھتا ہے اور پھر کہے مار کر ہنستا۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے 23 سالہ زمانہ نبوت میں کبھی پاک نبی کو کہہ مار کر ہنستے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم فرماتے ہوئے تو دیکھا، مسکراتے ہوئے تو دیکھا، لیکن کہہ مارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہنسنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تبسم کرنا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے کہہ مار کر ہنسنا۔ تبسم ہونٹوں کا ہلنا ہے، یہ 2 پنکھڑیاں ہل جائیں۔ مسکرانا کہ آپ کے سامنے والے دانت نظر آ جائیں، اور کہہ مار کر ہنسنا کہ آپ کے 32 کے 32 دانت نظر آ جائیں۔ قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسے تھوڑا کرو، رویا زیادہ کرو۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا، رونے سے دل زندہ ہو جاتا، جس طرح بارش کے قطروں سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، آنسوؤں کے قطروں سے دل زندہ ہو جاتا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی مردہ کرنا چاہتے ہو، یا اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی زندہ کرنا چاہتے ہو۔ جو زیادہ روتا ہے اس کا دل زیادہ زندہ ہوتا ہے، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل زیادہ مردہ ہوتا ہے۔ جسم مردہ ہو جائے لوگ پھر بھی زندہ شمار کرتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں زندہ تو پڑا ہے، جتنی خدمت کر سکتے ہیں کر لیں۔ جب دل مردہ ہو جائے تو گھر والے بھی 8-10 گھنٹے سے زیادہ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، گھر والے بھی کہتے ہیں بدبو پھیل رہی ہے، جلدی قبرستان لے جاؤ۔ دل زندہ، دنیا زندگی، اور دنیا زندہ تو قبر زندہ، قبر زندہ، حشر زندہ۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نبیوں کے بارے میں بھی ہمارا ایمان کہ موت کے بعد بھی ان کو حیات حاصل، شہیدوں کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ کہ موت کے بعد ان کو حیات حاصل، اولیاء علماء کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ کہ موت کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ پاک ان کے وجود کو باقی رکھتا ہے۔ جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے دل کو زندہ کر لیا وہ ہمیشہ زندہ کے بھی قریب رہتا ہے، وہ موت کے بعد نبیوں کی بھی قریب رہتا ہے، وہ موت کے بعد شہیدوں کے بھی قریب رہتا ہے، اور زندہ رہنے والوں کے بھی دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسے تھوڑا کرو، رویا زیادہ کرو۔ اسی پر دوسری بات کہہ دوں، جو زیادہ ہنسنے والے ہوتے ہیں ان کی محفلوں میں کم بیٹھا کرو، جو زیادہ رونے والے ہوتے ہیں ان کی مجلسوں کو اختیار کیا کرو۔ جو زیادہ ہنستے ہیں ان کے دل مردہ ہیں، تمہارے دل بھی مردہ کر دیں گے، اور جو زیادہ روتے ہیں ان کے دل زندہ ہیں، وہ تمہارے دلوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ نلکے پہ نہانے کا اور مزہ ہوتا ہے، اور ٹول کے اوپر جا کر نہانے کا اور مزہ ہوتا ہے، چشمے میں جا کر نہانے کا اور مزہ ہوتا ہے، سمندر دریا میں نہانے کا مزہ اور ہوتا ہے۔ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے انسان اپنے گویا کہ ٹول میں غسل کر رہا ہوتا۔ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کو ولی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اللہ کے پاک نبی کو کبھی ہنستے کم دیکھا، مسکراتے بھی کم دیکھا۔
कहकहा मार कर हंसते कभी नहीं देखा। और अगली बात भी मैंने गुज़श्ता जुमा कही थी, मसले की बात है कि हंसने से वुज़ू नहीं टूटता, मुस्कुराने से वुज़ू नहीं टूटता, जो वुज़ू नमाज की कुंजी है। और आप सारे जानते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। कहकहा मार कर हंसने से वुज़ू टूटता। ये अब आपकी मर्जी है कि आप उस गेम में जाके बैठें, उस मजलिस में बैठें जो मजलिस आपके वुज़ू को तोड़ दे। मैंने गुज़श्ता जुमा पूछा था, आप में से कोई बता सकता है कि वुज़ू किन चीज़ों से टूटता है? हमने सिर्फ ये याद कर रखा है कि हवा खारिज हो जाए तो वुज़ू टूटता है, आदमी सो जाए तो वुज़ू टूटता है। ओ भाई, कितने लोग ऐसे हैं नबी सो जाए तो वुज़ू नहीं टूटता। ये मसला भी यहां खत्म हो जाता। लेकिन कहकहा मार कर हंसने से हर किसी का वुज़ू टूट जाता। अब आपकी कमजोरियों को देखते हुए आजकल मौलवी भी ऐसे पैदा हो गए हैं, वो हवा के खारिज होने पर भी एक अजीब फतवा देते हैं कि जो हवा आवाज वाली हो तो वुज़ू तोड़ती है, जो आवाज वाली ना हो तो वुज़ू नहीं तोड़ती। और कुछ मौलवी यूं कहते हैं कि जिस हवा में बदबू हो वो वुज़ू तोड़ती है। अब ये पता नहीं मौलवियों को ऐसी हवा आती है जिसमें खुशबू होती। कहकहा मार कर हंसना वुज़ू को तोड़ देता। सदके जाऊं शरीयत के, रोना कैसा भी हो वुज़ू को नहीं तोड़ता। और कहीं कहीं तो यूं कहा गया है कि अगर रोना ना आता हो तो रोने वालों वाली शक्ल बना लिया करो। अल्लाह को शक्ल भी पसंद आ जाती। नेक न हो तो कभी कभी नेक वालों की शक्ल बना लिया करो। सूरत हमारी नेकों वाली न हो, नेकों वाली कभी कभी सूरत बना लिया करो। लिबास नेकों वाला न हो, कभी कभी नेकों वाला लिबास पहन लिया करो। आदत अपनाने से भी अल्लाह पाक नकल को असल बना देता। शरीयत तो सारा है ही नकल का नाम। ओ भाई, जो असल शरीयत वाले थे वो नबी थे। सहाबाए किराम से नकल शुरू हुई है, नकल करते जाओ, अल्लाह पाक असल बना देता। दुनिया में दीन हमारा है असल, लेकिन अमल सिवाय नबी के किसी के पास असल नहीं। ये मेरी बात याद रखना, हर एक नकल पे चलता। हमारे उलमा में जो बहुत बड़ा जय्यद आलिम होता है उसको एक लक़ब दिया जाता है कि शेखुल माकूल वल मनकूल। ये वो आलिम है जो सारी नकल से भी वाकिफ है, सारी अकल से भी वाकिफ है। हम तो भाई नकल वाले हैं, अकल वाले हैं ही नहीं। और बात याद रखना, शरीयत में जब इंसान अपनी अकल को ले आता है तो वो मारा जाता है। मेरी अकल जहां खत्म होती है शरीयत की इब्तिदा होती है। दुनिया में जितना बड़ा अकलमंद सिवाय नबी के कितना क्यों ना हो, उसकी अकल जहां खत्म होती है शरीयत वहां से शुरू होती है। हां, इतना जरूर है कि शरीयत होती अकल के मुताबिक है, लेकिन जब मैं अकल को शरीयत पर दौड़ाना चाहूंगा तो मेरी अकल हार जाएगी, शरीयत जीत जाएगी। शरीयत आपके मेरे लिए नकल का नाम है। नकल भी किसकी करनी है? नबी की करनी है। कहो बेशक। नकल किसकी करनी है? आज हमारे पास नबी तो है नहीं कि आके कहें। हां, आप पूछेंगे कि नबी ने कैसे काम किया, दुआ करो अल्लाह वैसा करने की तौफीक दे। बस नकल करते।
اسکول میں نقل کرو، امتحان میں اچھا نہیں ہوتا. کسی بھی امتحان میں بیٹھو نقل کرو، اچھا نہیں ہوتا، پکڑے جاؤ گے. لیکن آج کل پاکستان میں کیا دنیا ساری میں نقل ہی چل رہی ہے. ہر بندہ نقل پہ بیٹھا ہے. بچے بھی اسکول میں امتحان دیتے ہیں، نقل پہ چلتے ہیں. آپ اور میں بھی کہیں بیٹھے دینے کے لیے تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ساتھ والا کیا لکھتا ہے میں بھی وہی لکھ دوں. میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو پڑھے لکھے عقل مند ہو. جب میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھا 1978-79 میں، کھانا دیا گیا تو مجھے تو ڈبہ کھولنا ہی نہیں آ رہا تھا. ساتھ والے کو آنکھ چوری کر کے دیکھتا ہوں یہ کیسے کھولتا ہے، یہ والا کیسے کھولتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ پیش آیا، میرے ساتھ تو آیا بھائی. مجھے تو وہ کھولنا ہی نہیں آ رہا تھا. اب ان کو دیکھ رہا ہوں یہ کیسے کھولتے ہیں. ان کو دیکھا پھر کھولنا آیا. اور جب الف با تا سا پڑھنے بیٹھا تو مجھے یہ نہیں پتا یہ کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا یہ کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا یہ کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا یہ کیا ہے. استاد بتاتا گیا یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے. استاد کی نقل کرتا گیا، نقل کرتا گیا، نقل کرتا گیا. آج آپ بھی مجھے قاری صاحب کہتے ہیں، لوگ بھی مجھے قاری صاحب کہتے ہیں. اور آج بھی میں پڑھنے میں اپنے استاد کی نقل کرتا ہوں. اپنے آپ کو کبھی کامل نہیں سمجھا کہ میں پورا قرآن سیکھ گیا. آج بھی طالب علم ہوں، اور جس دن میں نقل چھوڑ دوں گا میں اس دن تباہ و برباد ہو جاؤں. نقل کرتے جاؤ. ہر جگہ نقل گناہ ہے. شریعت ایسی ہے جس میں نقل ثواب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بس نقل کرو. اللہ کیا کہتا ہے اس کی نقل کرو، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں اس کی نقل. رونا سیکھو. لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے رونا سیکھو. ہنسنے والا بندہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا. زیادہ ہنسنے والا، ہنسنا منع نہیں شریعت، ہنسو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہنستے تھے، مسکراتے تھے. کتابیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب کب مسکرائے، کیسے مسکرائے. مسکرانا منع نہیں شریعت، ہنسنا منع نہیں. کہے مار کر ہنسنا منع ہے. تعجب ہے، حیرانگی ہے، افسوس ہے اس بندے پر جس کو پتا ہے میں نے مرنا ہے. پھانسی لگنے والے بندے کو پتا ہو فلانے دن میں نے پھانسی پہ چڑھنا ہے، وہ ہنسنا کیا، وہ تو مسکرانا ہی بھول جاتا ہے. ہمیں پتا ہے ہم نے مرنا ہے، پھر بھی ہم کہے مار کر ہنس رہے ہیں. تعجب ہے، حیرانگی ہے اس بندے کے دماغ. اگلی بات کرتے ہیں. والصابرین والصابرات پہ میں بات کر رہا تھا. حیرانگی ہے اس بندے پر جو تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور پھر بھی مقدر کا شکوہ کرتا ہے. آپ کا تقدیر پر ایمان ہے؟ تقدیر پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی آپ مومن ہی نہیں ہوتے جب تک آپ یوں نہ کہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آگے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تقدیر پر مانا ایمان لانے کا کیا ہوتا ہے کہ میرے جمنے سے پہلے ہی جو کچھ میرے ساتھ زندگی میں ہونا ہے موت تک کا، وہ میرے اللہ نے لکھ دیا.
یہی ہوتا ہے کہ تقدیر کا معنی کوئی اور ہے. جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے، اچھا ہونا ہے برا ہونا ہے، وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے. ایک شاعر کہتا ہے مقدر کا نہ کر شکوہ، تدبر آزماتا جا، تقدیر سے لڑنا بھی سیکھ. تقدیر سے لڑنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دعا کرنا بھی سیکھ. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی دعائیں تقدیر کو بھی بدل دیتی. اور پھر آپ کہیں گے کہ صاحب جو کچھ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا وہ بدلتا کیسے ہے؟ تو یہ بات بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری تقدیر کے اس ورقے پر اللہ نے دوسری سطر میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں اس کی دعا کے بعد اس کو بدل دوں. اس کی دعا کے بعد میں اس کو بدل بھی دوں گا. کیوں؟ کہ جب تقدیر کو لکھنے والا میں ہوں تو بدلنے والا بھی میں ہوں. کوئی اور نہیں بدل سکتا، میں بدل سکتا ہوں. قرآن میں کہیں کہیں آتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ولا مبدل لکلماتہ. اللہ کا لکھا ہوا بدل نہیں سکتا. اللہ کے لکھے وہ کون بدل سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ تو بدل سکتا ہے، کوئی اور اسے بدل نہیں سکتا. مثال کے طور پر اب مثال سمجھا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حضرت علی لکھنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کے اندر، آپ کی انگوٹھی تھی، اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ. آپ اسے مہر لگا دیتے تھے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں نے کہا اسی پہ تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، تو آپ نے یہ کیوں لکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ لکھا گیا؟ اسی پہ تو جھگڑا، اسے مٹائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا مٹا دو. وہ بھی طالب علم میرے پاک نبی تھے، پاک نبی کے تھے. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مٹ سکتا ہوں، یہ نہیں مٹا سکتا. یہ نہیں مانتے، میں نے تو مانا میں کیسے مٹاؤں؟ مٹ سکتا ہوں، مٹا نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاغذ لیا اور اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا. اب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مٹا تو سکتا نہیں. میرے اندر کہاں طاقت قوت کہ میں مٹا دوں؟ لیکن جو رسول ہے وہ اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ کو مٹا دے تو رسالت مٹتی نہیں. وہ تو ہے ہی رسول. اللہ جو کاتب تقدیر ہے، اللہ جو مالک تقدیر ہے، اللہ جو خالق تقدیر ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ تقدیر اس کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، وہی لکھنے والا ہے. وہ چاہے تو اس لکھے ہوئے کو تیری دعا سے مٹا ڈالے، یہ بھی اس نے لکھا ہوا ہوتا. اور اسلام کے ایک عظیم شاعر جسے علامہ اقبال کا نام دیا جاتا ہے، کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے. ایک جگہ یوں کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں.
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مرد مومن کی نظر بھی پڑ جائے، مرد مومن کی نظر بھی پڑ جائے تو اللہ پاک آگ کو بھی گلزار کر دیتا۔ مرد مومن کی نظر پڑ جائے تو اللہ چھری سے کاٹنے کی طاقت بھی واپس لے لیتا۔ مرد مومن کی نظر پڑ جائے تو اللہ ہزاروں سال کے کافر کو ایمان بھی دے دیتا۔ تعجب ہے اس بندے پر کہ جو مقدر پر ایمان بھی رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے، پھر بھی مقدر کا شکوہ کرتا۔ ہائے میرے مقدر میں یہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ بھائی تیری تقدیر بنانے والے نے، تجھے پیدا کرنے والے نے لکھ دیا کہ یہ چیز تیرے لیے اچھی ہے، یہ چیز تیرے لیے بری ہے۔ اب حکیم آپ کو لکھ دے کہ یہ دوائی آپ 2 ٹائم دن میں لیں گے تو آپ کی صحت بنے گی، آپ دن میں 4 ٹائم لینا شروع کر دیں، اور اگر اس نے لکھا ہے 2 ٹائم لینی ہے تو آپ 1 ٹائم پہ لینا شروع کر دیں، تو کیا آپ کا علاج ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ڈاکٹر جانتا ہے، حکیم جانتا ہے کہ آپ کا معدہ، آپ کا جگر، آپ کا دل، آپ کے گردے کس چیز کو کتنا اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی اس پوری باڈی کو بنانے والا میرا اللہ ہے، وہ جانتا ہے آپ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کو اللہ کافی نہیں؟ اور کہیں وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں ہر بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا یہ اٹھا سکتا۔ اگر کسی کے اندر 20 کلو اٹھانے کا طاقت رکھتا ہے تو اللہ اس پر 20 کلو کا ہی وزن ڈالتا ہے، 40 کلو کا نہیں ڈالتا۔ 40 کلو کا وزن ڈالنے والا ظالم کہلاتا ہے، اور اللہ ظالم نہیں۔ یہ تو آپ اور میں ہیں کہ اگر 4 گاڑیوں کی آپ کی سزوکی ہے تو آپ 22 سواریاں اس پہ ڈال لیں، جیسے آپ کے ہاں ہوتا ہے۔ گھوڑا ہے بیچارہ 4 سواریاں 6 سواریاں ٹانگے پہ اٹھا سکتا ہے تو آپ 12 اس پہ بٹھا لیں۔ سائیکل ہے وہ 1 سواری کو اٹھانے والا ہے، آپ 4 بندے اس پہ بٹھا لیں۔ کبھی کبھی موٹر سائیکل والے کو دیکھو پوری دکان کا سامان اپنے موٹر سائیکل پہ لاد کے حضروں سے اپنے گاؤں جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ہم ہیں جو انصاف میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اللہ انصاف میں ڈنڈی نہیں مارتا۔ اس کو دوسرے معنوں میں قرآن نے کہا صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ مل گیا تو الحمدللہ، نہ ملا تو بھی الحمدللہ۔ ایک ولی کے پاس گیا تو ولی نے کہا ولایت کی نشانیوں میں سے کچھ ہمیں بھی نشانی بتائیں کہ ولایت کیسے ملتی ہے۔ کہا مل جائے تو کہا الحمدللہ، نہ ملے تو پھر بھی کہا الحمدللہ۔ جس نے پوچھا تھا اس نے کہا میں بھی ترجمہ کر کے بتا دوں کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہا تم بھی بتا دو۔ کہا کہ بھائی ہم تو ایسے ہیں کہ مل گیا الحمدللہ، نہ ملا تو کہتے ہیں شکر ہے تیرا۔ مل گیا تو بھی الحمدللہ، نہ ملا تو اس پر بھی شکر الحمدللہ۔ والصابرین والصابرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مر نہیں سکو گے جب تک اپنے مقدر کا لکھا ہوا کھا نہیں لو گے۔ حدیث میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ میرے لیے طور پہاڑ پر جا کر دعا کریں کہ اللہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ گئے، کہا اللہ فلانا بندہ کہتا ہے جانوروں کی بولی سکھا دو۔ اللہ نے کہا سکھا دی، چلو ہم نے دے دی۔
اب شام کو وہ بندہ گھر بیٹھا روٹی کھانے لگا تو ہڈیاں کھا کر پھینکی تو کتا بھی بھاگا، تو گھر میں ایک مرغی تھی، مرغی بھی بھاگی، ہڈی میں لے لوں، کتا بھی بھاگا، ہڈی میں لے لوں، کتے کو بھاگنے میں دیر ہو گئی، مرغا اڑ کے پہلے پہنچ گیا۔ جب مرغے نے اپنی چونچ میں ہڈی لی تو کتا کہنے لگا کہ دیکھو میں نے رات دن کی ڈیوٹی کی ہوئی ہے، اس کے گھر کے دروازے پہ چوکی داری کی، تو سارا دن دانا چگتا رہا ہے، میں بڑا بھوکا ہوں، آج مجھے ہڈی کھانے دو، کل تم کھا لینا، میں نے رات دن کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کی ہوئی۔ مرغا بولا یہ جو گدھا کھڑا ہے نا اس گھر میں، یہ آج مرنے والا ہے، تو کیا یہ ہڈی کھائے گا؟ تھوڑی دیر صبر کر جائے، یہ کھوتا مرے گا، سارا گوشت تو کھا جائے گا، میں سارا تیرے لیے چھوڑ دوں۔ کتے نے کہا یار واہ، بات تو بڑی اچھی کی ہے، چلو ہڈی کیا کھانی، گوشت کھا لے۔ وہ سن رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا زبان یہ مرغا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے جا کر کھوتے کا بازار میں سودا کر دیا، منڈی میں گیا بیچ دیا، نہ مرے گا نہ یہ کتا گوشت کھائے۔ آ کر بیوی کو بتانے لگا کہ دیکھ میں کتنا سیانا ہوں، زبان سمجھا ہوں نا، میں نے جا کے کھوتے کو بیچ دیا، پیسہ جیب میں آ گیا۔ شام ہوئی، دوسرے دن بھی اس نے روٹی کھائی تو ہڈی پھینکی تو پھر مرغا بھاگا، پھر وہ کتا بھاگا، تو دوسرے دن بھی مرغا نمبر لے گیا۔ اس نے کہا آج تو چھوڑ دے، دیکھ تیری بات جھوٹی ثابت ہوئی، تو نے کہا کھوتا مرے گا، اس نے تو کھوتا جا کے بیچ دیا۔ انہوں نے کہا آج یہ گائے بننے والی ہے، جو گائے کھڑی ہے نا، کھوتے کا گوشت تو بہت تھوڑا ہوگا، گائے کا گوشت 2.5 من نکلے گا، سارا تو کھا جائے۔ وہ سن رہا تھا، وہ سمجھا، وہ گیا بازار اور گائے بھی بیچا ہے۔ بیوی کو آ کے کہنے لگا میری عقل کو سلام کر، دیکھ سمجھا ہوں نا، میں گائے بھی بیچا ہوں۔ تیسرا دن آیا، حدیث میں آتا اس نے پھر ہڈی پھینکی، پھر مرغا بھاگا، پھر کتا بھاگا۔ مرغے نے کہا یہ مالک مرنے والا ہے، دیکھ اس کے اندر کتنا گوشت ہے، 4 من کی لاش ہے، سارا تجھے ملے گا، مجھے ہڈی کھانے دے۔ اب وہ سن رہا تھا، سمجھ گیا، تو دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا اللہ کے نبی بات تو میں آپ سے کر بیٹھا تھا، آپ نے دعا بھی مانگی اور قبول ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ کہا تقدیر کا فیصلہ تھا کہ اس دن تیرے گھر میں کوئی جاندار مرے، تو نے اپنی جان چھڑا لی۔ دوسرے دن بھی تقدیر کا فیصلہ تھا کوئی جاندار مرے، تو نے اپنی جان گائے کو ذبح بیچ کے بازار میں اپنی جان چھڑا لی۔ آج تقدیر کا فیصلہ ہے کہ آج تیری جان لینی ہے، اور یہ فرشتہ بھی آیا کھڑا ہے، اور عزرائیل بھی کہنے لگا میں نے اس کی جان لینی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ پہلے دن تو بولی سیکھتا، اور نہ تیرے دل کے اندر تقدیر سے لڑنے کی کوئی چیزیں پیدا ہوتی، اگر تو پہلے دن ہی سوچ لیتا کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو آج تو پریشانی کے عالم میں میرے پاس نہ آتا۔ میرے دوستو، ہمیں تقدیر کے بارے میں یہی سکھایا گیا کہ مقدر پہ راضی رہو، اگر اس نے 1 دانہ دیا ہے تو کہو الحمدللہ، اس نے رات کو بھوک دے دی ہے تو کہو الحمدللہ، پیٹ بھر کے دے دیا تو کہو الحمدللہ، اتنا دے دیا کہ لوگوں کو کھلانے کے قابل ہو گئے تو بھی کہو الحمدللہ۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس خبر آئی کہ آپ کے تجارت کا جہاز ڈوب گیا، کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ جہاز بچ گیا، کہا الحمدللہ۔ مریدوں نے کہا کہ ڈوبنے کی خبر پر بھی الحمدللہ اور بچنے کی خبر پر بھی الحمدللہ۔ کہا جب ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے دل کو ٹٹول کے دیکھا کہ کہیں تقدیر کا شکوہ تو نہیں، دل نے گواہی دی کہ نہیں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب اس کے بچنے کی خبر آئی تو دل کو ٹٹول کے دیکھا کہ کہیں بچنے کی خبر پر دل اچھل تو نہیں رہا،
تو پھر دل کو ٹٹول کے دیکھا تو دل نے کہا نہیں، الحمدللہ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ جو ہونا ہے وہ بھی لکھا ہے، جو نہیں ہونا وہ بھی لکھا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ بندہ جو اللہ کو تو غفور الرحیم کہتا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، خود یہ بندوں کو بخشتا نہیں۔ حیرانگی ہے اس بندے پر جو کہتا ہے کہ اللہ ستار ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، یہ خود دوسروں کے عیبوں پہ پردے کیوں نہیں ڈالتا؟ افسوس ہے اس بندے کی عقل پر جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، یہ خود بندوں کو دینے والا کیوں نہیں بنتا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والا بنا دے، آمین کہے۔ میں نے اگلے دن بھی جمعے میں بات کرتے ہوئے یہی کہی تھی کہ دوستو، معاف کرنے سے اور معافی مانگنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، بندہ بڑا ہو جاتا۔ اللہ ہمیں معاف کرتا ہے کہ اللہ چھوٹا ہو جاتا؟ ہم نے بھی اگر بڑا بننا ہے اللہ کی نظروں میں، اپنی قبر کو بڑا بنانا ہے، اپنی جنت کو بڑا بنانا ہے، تو اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کی اس صفت کو اپنا لیں کہ میرا اللہ معاف کر دے۔ ناراض نہیں ہونا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بندے کی توبہ قبول جب نہیں ہوتی تو توبہ کے قبول نہ ہونے میں بھی کئی پردے ہیں، جن میں سے پہلا پردہ یہ ہے کہ بندہ آج تک اپنے اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ ہم آج تک اپنے اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ہم اور آپ جتنے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یقین جانیے، ناراض نہیں ہونا، میں ہاتھ باندھ کر کہتا میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم آج تک اپنے اللہ کو جان ہی نہیں سکے ہمارا اللہ کیا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں وہ بڑا ہے، ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے وہ کتنا بڑا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں وہ بخشنہار ہے، ہم آج تک نہیں سمجھ سکے وہ کتنا بڑا بخشنہار ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہم آج تک نہیں سمجھ سکے وہ کیسے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہر تھانے دار کے، ہر جج کے، ہر عادل کے، ہر منصف کے، ہر بادشاہ کے ملنے کے اوقات ہوتے ہیں، اس نے اپنے وقت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دفتر کے آگے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ عدالت 9 بجے سے شام 5 بجے تک چلے گی، صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک انصاف ملے گا۔ پھر جب کورٹ کچہریاں ہوتی ہیں تو روز تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، فلاں تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ میرے اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ میرے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کے آگے کوئی وقت نہیں رکھا ہوا، اس نے کوئی ٹائم نہیں رکھا ہوا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ بس اسی سے سمجھ جاؤ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے، صرف ایک دفعہ، شرک کے گناہ کے سوا جنت میں جانے سے کوئی گناہ اسے روک نہیں سکے گا، کوئی گناہ۔ ایک شرک ایسا گناہ ہے، ایک دفعہ بھی نہیں، سینکڑوں دفعہ آیت الکرسی کے وظیفے کرے پھر بھی جنت کے دروازے بند۔ شرک نہیں، ایک دفعہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے،
جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور آیت الکرسی شروع ہوئی، اللہ کہہ دو، اللہ کا نام تو لے لو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف رکھو، چھٹی کا جمعہ ہے، تمہارا ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ، جیسے تم اللہ کو بلاؤ گے اللہ ویسے ہی تمہیں بلائے گا۔ تم پیار سے کہو اللہ، وہ عرشوں پہ بیٹھ کر تمہارا نام اسی پیار سے لے گا۔ تم غصے میں پکارو، تم محبت میں پکارو، تم آہستہ پکارو، تم زور سے پکارو، سوئے ہوئے پکارو، جاگے ہوئے پکارو، اسے تو نیند آتی نہیں، وہ ہر حال میں اسی طرح تمہیں پکارے گا جس طرح تم کہو اللہ۔ نہیں نہیں، زور سے، پیار سے۔ وہ نعرے نہیں آج کل لگاتے، ذرا پیار سے بولو، ذرا زور سے بولو، للکار کے بولو۔ کیسے نعرے لگاتے؟ ذرا پیار سے بولو۔ ایک بندہ زور زور سے کہہ رہا تھا اللہ 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 اللہ، میرے پاک نبی نے سنا، کہا تیرا اللہ ڈورا ہے؟ اللہ کو جلال سے کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پیار سے پکار، کہو اللہ اللہ۔ کہیں رات کو کبھی اکیلے بیٹھ کر کہو نا اللہ 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 اللہ۔ اللہ بھی تمہیں اسی پیار سے آسمان پہ بیٹھ کر جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ ایک بندہ پتھر کے آگے بیٹھا کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم۔ 100 سال گزر گیا پتھر کو بلاتے بلاتے، پتھر نہ آواز سننے والے نہ جواب دینے والے، یہ درخت نہ سننے والے نہ جواب دینے والے، مورتیاں نہ سننے والی نہ جواب دینے والے، جنہاں نو جا کے تسی پوج دیو او بھی نہ سنن والے نہ جواب دے۔ باہر آ کے آکھ دیو ساڑیاں او سندا نہیں، اینا دیاں موڑدا نہیں، پھر ساڑا عقیدہ بدل جائے۔ یا صنم یا صنم، یہ حدیث ہے۔ 100 سال گزر گیا، آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بھولے سے کہتا ہے یا صمد، صنم کی جگہ صمد نکل گیا۔ صمد، اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز، کہتا ہے یا صمد۔ آواز آتی ہے جی میرا بندہ مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تیری سننے والا کون؟ زور سے، تیری سن کر جواب دینے والا کون؟ اور جواب دے کر تیری صدا کو پورا کرنے والا کون؟ نہ کوئی سننے والا اور نہ کوئی جواب دینے والا اور نہ کوئی پورا کرنے والا اور۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ اللہ کے سوا سننے والا بھی کوئی نہیں، سنانے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا پوری کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عقیدہ بنا، جس اللہ کو میں پکار رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، جس کا نام لے رہا ہوں، جس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ایسا اللہ لا الہ
اس کے سوا کوئی نہیں۔ الحی، الحی، ایک ہوتا حی، ایک ہوتا الحی۔ حی کا معنی زندہ ہے، جب الف لام لگ جائے تو معنی بنتا ہے ہمیشہ سے زندہ ہے۔ حمد کا معنی تعریف، سمجھنا ذرا، حمد کا معنی تعریف، جس ویلے کہو الحمدو الف لام لگا دو معنی بنتا ہر قسم کی تعریف۔ تعریف بھی اسی کی کہو بے شک، ہر قسم کی تعریف بھی اسی کی، ارادے سے کرو تو بھی اسی کی بنتی ہے، بغیر ارادے کے کرو تو بھی اسی کی بنتی ہے، چھوٹی کرو تو بھی اسی کی بنتی ہے، بڑی کرو تو بھی اس کی بنتی ہے، جان بوجھ کر کرو تو بھی اس کی بنتی ہے، بھول کر کرو تو بھی اس کی بنتی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا کہ جی میں پہلے اتحیات میں بیٹھا، التحیات للہ والصلوات، وقت پڑھتے چلو، والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد عبدہ ورسولہ کہہ کے آپ نے کھڑا ہونا تھا پہلے اتحیات میں، چوتھی رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے آپ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کہا اللہم کوئی بات نہیں، صلی علی کوئی بات نہیں، محمد پڑھا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سجدہ واجب ہو گیا، سجدہ اللہم کوئی بات نہیں، صلی علی کوئی بات نہیں، محمد نبی کا نام لیا، سجدہ صاحب کیا کہتے ہو اس کو؟ التحیات کوئی بات نہیں، والصلوات کوئی بات نہیں، والطیبات کوئی بات نہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، واجب ہے پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، واجب ہے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کھڑا ہونا ہے، کھڑا نہیں ہوئے، کہا اللہم صلی علی، پھر بھی شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، محمد نام لے لیا، اب یاد آیا، اب آپ کھڑے ہو گئے، لیکن شریعت نے کہا سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ سے نے کسی نے کہا امام صاحب یہ عجیب بات ہے، نبی کا نام لیا، آپ نے کہا سجدہ کرو، کیوں؟ نبی کا نام لینا تو ثواب ہے، لاؤ فتویٰ، وہابی ہو گیا امام ابو حنیفہ، نبی دے ناتے فتوے، سجدہ صاحب کرو۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لاؤ فتوے امام ابو حنیفہ، نبی دا نام لیا ہے، فتویٰ ہے سجدہ صاحب کرے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کا نام جان بوجھ کر بھی لو تو ثواب، بھول کر بھی لو تو ثواب، تو کیسا امتی ہے؟ نبی کا نام بھول کے لیتا ہے، جان بوجھ کے لے، بھول کے کیوں لیتا ہے؟ نبی بھولن والی شے ہے، تینوں دکھ نہیں ہویا کہ تو بھول کے نبی دا نام لے؟ کیسا مسلمان ہے کہ جی میں بھول گیا میں نبی کا نام لے بیٹھا؟ سب کچھ بھول جا اپنے نبی کو نہ بھول، یہ تو جیتے جاگتے نام لینے والا ہے، تو کیسا بندہ ہے کہ جس کا نام بھول کے لے رہا ہے؟ کہا نہیں، یہاں بھولنا بھی بنا، یہاں جاگتے رہو، مکے مدینے جا کے بھی بندہ سوندا رہے تو مکے مدینے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہانگ کانگ میں تھوڑا سوتے ہو، 4 دن 6 دن 8 دن نہ بھی سوو گے تو مر تو نہیں جاؤ گے، یہاں تو رات کی نوکریاں کرتے ہو نہیں سوتے ہو،
آج کل تو ویسے ہی رات کی نوکری بڑی مشکل ہو گئی ہے، جاگو۔ ایتھے موت نہیں پیندی، مدینے جا کے موت آ جاندی ہے۔ جج میری فجر دی نماز رہ گئی مدینے میں، کی ہویا جی؟ ستا رہ گیا۔ اللہ وہ مدینہ دکھا دے، آمین کہہ دو، جہاں مر کے بھی جینا ہوتا، جہاں مر کے بھی جینا ہوتا۔ کہا کہ اللہ کی تعریف الحی، حی کا معنی صرف تعریف، زندہ۔ جب الف لام لگ گیا تو ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، کہو بے شک۔ موت جس کے نزدیک جا نہیں سکتی، موت جس کی شان کے ہی خلاف ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا نام بھی باقی رہے گا، اس کی ذات بھی باقی رہے گی، اس کی صفتیں بھی باقی رہیں گی، باقی ہر شے فنا، تیرے اللہ کو بقا۔ ہمیشہ سے زندہ، کب سے زندہ؟ ہمیشہ سے، کہو ہمیشہ سے زندہ۔ تو میں تو زندہ ہوئے جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے، ایک دن آئے گا چلے جائیں گے، زندہ کسی نے نہیں رہنا۔ لیکن لوگوں نے تو یہاں زندہ پیر نام بھی رکھے ہوئے ہیں کہ وہ پیر ہمیشہ سے زندہ ہے۔ زندہ پیر، مردہ پیر کوئی نہیں ملتا، زندہ پیر۔ الحی، ہمیشہ سے۔ حمد کا معنی تعریف، جب الف لام لگا دیا تو کیا معنی؟ ہر قسم کی، بولو نا، چھوٹی ہو بڑی ہو، بھولے والی ہو جان بوجھ کے ہو، ارادے کے ہو بغیر ارادے کو، ستیاں کرو جاگدیاں کرو، ہر تعریف اللہ کی وہ اپنے آپ ہو جاندی۔ القیوم، القیوم، پلر قیوم ہے، کھڑا ہے، اس نے بلڈنگ نو بھی کھڑا کی تو ہے، لیکن ایک دن آئے گا یہ قیوم بھی گر جائے گا۔ لیکن جب اس پر الف لام لگ گیا، وہ قیوم ہمیشہ جس کی حکومت رہے گی، ہمیشہ وہ بڑا رہے گا، ہمیشہ وہ رہے گا، جس نے کبھی گرنا نہیں، جس نے کبھی گراتا ہے، گراتا لیکن گرتا، مارتا ہے لیکن مرتا، کہو گراتا ہے لیکن گرتا، گراتا ہے گرتا، سوتا سلاتا ہے، یوں کہو سلاتا ہے، سوتا، کھلاتا ہے، کھاتا، پلاتا ہے، مارتا ہے، مرتا نہیں، گراتا ہے، گرتا، القیوم، جو گراتا ہے گرتا نہیں۔ اب کہا جب یہ اس پر ایمان لے آئے ہو، سمجھو ہو، تو اب کہو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کوئی ٹائم نہیں، بلکہ کہیں کہیں قرآن میں یوں بھی کہتا ہے، آؤ میں تمہیں ٹائم بھی بتاتا ہوں، جب سارے سو جائیں تم اس ٹائم آ کر مجھے پکارو، اس وقت میں تمہاری پکار کو زیادہ سنتا ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ حضرت موسیٰ جبل طور پہ کھڑے ہیں، کہا اللہ تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ کہا میرا موسیٰ نہیں آتی۔ کہا اللہ کیوں نہیں آتی؟ لاڈ ہے، پیار ہے نبی کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کا اپنے کلیم کے ساتھ۔ تو میں پوچھئے تے کافر ہو جائیے، لیکن نبی ہے اللہ کو لو پوچھ سکتا ہے، لاڈ ہے نا، پیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟
حالانکہ خلیل ہے، نبی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولم تؤمن، تیرا ایمان نہیں؟ قرآن ہے، 3 سپارے کا 2 رکوع ہے۔ ابراہیم تیرا ایمان نہیں؟ قال بلا، کہا ہاں ایمان تو ہے۔ لیطمئن قلبی، دل نو اطمینان نہیں ہو رہا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ کہا موسیٰ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہا موسیٰ نہیں آتی۔ جب دیکھا کہ اب میرے موسیٰ کو صبر نہیں آ رہا تو کہا میرا موسیٰ اب سن کیوں نہیں آتی؟ ایک پیالہ پانی کا لے، کہا لے لیا، کہا تھیلی پہ رکھا، رکھ لیا، کہا جبل طور پہ تھوڑی دیر کھڑا ہو جا پیالہ لے کر۔ اللہ میاں کتنی دیر کھڑا ہو جاؤں؟ کہا رات کا کچھ حصہ کھڑا ہو جا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، گھنٹہ گزرا۔ موسیٰ نبی ہیں لیکن ہیں تو بشر، ہیں تو اللہ کے بندے، کلیم ہیں لیکن اماں والا ہے، کلیم ہے ابے والا ہے، کلیم ہے ہارون موسیٰ بھائی والا ہے۔ کھڑے ہیں، گھنٹہ گزرا، پھر سنبھلے، پھر 10 منٹ گزرے، سنبھلے، گھنٹہ ڈیڑھ گزرا، اونگ آئی، خود بھی گر گئے، پیالہ بھی گر گیا، پانی بھی بکھر گیا۔ کہا موسیٰ کیا ہوا؟ کہا اللہ جی اونگ آ گئی۔ کہا پانی کا کیا ہوا؟ کہا اللہ جی وہ بھی بکھر گیا۔ کہا پیالے کا کیا ہوا؟ کہا اللہ جی وہ بھی ٹوٹ گیا۔ کہا میرا موسیٰ تیری ہتھیلی پہ پیالہ پانی کا آیا، تو 1 گھنٹہ نہ سنبھال سکا۔ میری ہتھیلی پہ 7 آسمان، میری ہتھیلی پہ سورج، میری ہتھیلی پہ چاند، میری ہتھیلی پہ ستارے، میری ہتھیلی پہ آسمان کی مخلوق، یہ 7 زمینیں میری ہتھیلی پر، دریا میری ہتھیلی پر، سمندر میری ہتھیلی پر، او ہمالیہ پہاڑ میری ہتھیلی پر، پاکستان کے پہاڑ میری ہتھیلی پر، انڈیا کے پہاڑ میری ہتھیلی پر، نیپال کے پہاڑ میری ہتھیلی پر، چائنا کے پہاڑ میری ہتھیلی پر، یورپ کے پہاڑ میری ہتھیلی پر، مکہ مدینے کے پہاڑ میری ہتھیلی پر، ان پہاڑوں کے خزانے میری ہتھیلی پر، سارے کھیت کھلیان میری ہتھیلی پر، اربوں خربوں انسان میری ہتھیلی پر، جن میری ہتھیلی پر، پھر ایک ایک گھر میں 4 بھینسیں گائے میری ہتھیلی پر، اونٹ گھوڑے میری ہتھیلی پر، ہر چیز میری ہتھیلی پر۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ساری چیزیں میری ہتھیلی پر۔ بتا تو پیالے کو نہ سنبھال سکا، ہر چیز میری ہتھیلی پر، اگر مجھے اونگ آ جائے تو ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ کہا ہانگ کانگ میں رات کی نوکری پہ بیٹھا میرا ایک مزدور بندہ 12-1 بجے وضو کر کے مصلی پہ مجھے پکارے، اللہ، ادھر سے فرشتے کہیں اللہ کو نیند آئی ہوئی ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس غریب کا کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں کب مجھے کوئی مزدور پکارے، کب کوئی مجھے رونے والا بیمار پکارے، کب کوئی ہسپتال میں پڑا ہوا بیماریوں سے مرا ہوا مجھے پکارے، کوئی جنگل میں بیٹھا ہوا، شہر میں بیٹھا ہوا، گاؤں میں بیٹھا۔ ہائے، زلزلے والے پہاڑوں کے نیچے 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، پڑے ہوئے ہیں دب کے مرے، وہاں پڑا ہوا کوئی مجھے پکار لے، اللہ مجھے بچا، پھر اس کی پکار کو کون سنے گا؟ لا کہو نا اللہ، بڑے پیار سے کبھی رات کو اٹھ کر کہو اللہ، اللہ اللہ اللہ
اللہ فذکرونی اذکرکم، تم جیسے مجھے پکارو میں تمہیں ویسے پکاروں، تم مجھے اکیلے یاد کرو میں اکیلا یاد کروں، تم بندوں میں بیٹھ کر یاد کرو میں فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کروں، تسی اچا اچا یاد کرو میں تھانوں اچا اچا یاد کراں، تسی پیار نال یاد کرو میں تھانوں۔ جب اللہ تمہیں پیار سے یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو باقی باتیں آئندہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔